یہ مجلس اعظم سرکار ابا عبداللہ حسین مسلسل پہلی محرم سے لے کر کے آج تک نہ کسی مومنین کو فرصت ہے، نہ کسی شاعر کو فرصت ہے، نہ کسی نوحہ خان کو، نہ کسی ذاکر کو، نہ کسی خطیب کو، نہ کسی ناظم کو، مستقل ہم لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ 2 مہینے 8 دن ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم حسین پر روئیں، حسین پر ماتم کریں، حسین پر گریہ کریں، حسین پر سینہ زنی کریں۔ عزیزوں دیکھیے بڑا عجب مرحلہ ہے، ہمارے یہاں تعزیہ سجائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں تعزیہ سجائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں علم سجائے جاتے ہیں، تعزیہ ہم سجاتے ہیں، تکلیف اوروں کو ہوتی ہے، علم ہم اٹھاتے ہیں، درد لوگوں کو ہوتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم نے اس کا بالکل پیٹرن چینج کر دیا ہے، ہم اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ آپ علم کیوں اٹھاتے ہیں تو ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ علم کیوں نہیں اٹھاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو علم اٹھانے کی ایک دلیل ہے کہ ہم نے جس کو علم بردار بنایا مانا اس کے ہاتھ سے علم چھوٹ کے گرا ہی نہیں۔ ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ ہم جو علم اٹھاتے ہیں جس علمدار کی یاد میں کبھی ہمارے کسی علمدار کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، نہ جعفر کے ہاتھ سے علم چھوٹ کے گرا، نہ عباس کے ہاتھ سے علم چھوٹ کے گرا، نہ حمزہ کے ہاتھ سے علم چھوٹ کے گرا، نہ علی کے ہاتھ سے علم چھوٹ کے گرا، نہ عباس کے ہاتھ سے علم چھوٹ کے گرا۔ ہم کسی ایسے ویسے علمدار مانتے ہی نہیں کہ جس کے ہاتھ سے علم چھوٹ کے گرا ہو، اور جب علم چھوٹ کے نہیں گرا تو ہم اسی شان کے ساتھ علم اٹھاتے ہیں جس شان کے ساتھ ان علمداروں نے علم کو اٹھایا ہے۔ آپ کیوں نہیں علم اٹھاتے؟ کہ ہم کیا علم اٹھائے؟ ہمارے رہبروں نے علم اٹھایا تو تھا مگر پھینک دیا تھا۔ میں جب ایک مطلب 2 شعر سمجھو بھائی عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ جس کے گھر میں ابر شاہ کربلا ہوتا نہیں، کیا کہنا ہے؟ جس کے گھر میں ابر شاہ کربلا ہوتا نہیں، نہیں جلال پوری کے شعر میں پیش کر رہا ہوں، جس کے گھر میں ابر شاہ کربلا ہوتا نہیں اس کے گھر کے پھل میں کوئی ذائقہ ہوتا نہیں۔ آپ خدا کی قسم تیسرا شعر جو سنیں گے، میں 3 شعر سناؤں گا، 3 شعر، اور بڑے قیامت کا تیسرا شعر ہے، آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ جن کے گھر میں ابر شاہ کربلا ہوتا نہیں ان کے گھر کے پھل میں کوئی ذائقہ ہوتا نہیں، تو جن کے گھر میں رحمتوں کا سلسلہ ہوتا نہیں، جن کے گھر میں شاہدی کا تعزیہ ہوتا نہیں، ان کے گھر پہ رحمتوں کا سلسلہ ہوتا نہیں، تو کربلا کے ہر مورخ کا قلم حیرت میں ہے، ایک ننھی سی ہنسی کا ترجمہ ہوتا نہیں۔ کربلا کے ہر مورخ کا قلم حیرت میں ہے، ایک ننھی سی ہنسی کا ترجمہ ہوتا نہیں۔ آئیے بلرام پور سے چل کر کے ہمارے درمیان مہمان شاعر، میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ صرف ہندوستان میں نہیں، سلیم بلرام پوری محتاج تعارف نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں، ہندوستان سے بیرون ہندوستان، افریقہ، پاکستان، بنگلہ دیش، دبئی، ان جیسے ممالک میں اپنی آواز کے ذریعے اور اپنی سنیدہ شاعری کے ذریعے شہرت پانے والی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جسے سلیم بلرام پوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں جناب ظفر عباس صاحب کا آواز رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائے، بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ زندہ دلوں کا پیشوا ہے، علی زندہ دلوں کا پیشوا ہے، یہی حاجت روا مشکل کشا ہے، علی زندہ دلوں کا پیشوا ہے، تجھے